اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، قل آپ کہہ دیجئے الانفال غنیمتیں للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو تم اللہ تعالی سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور درست کرو آپس کے معاملات کو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ انما المؤمنون، پکی بات ہے مومن وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا، وجلت قلوبہم، خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، یہی لوگ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، وہ مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عمدہ۔ چلیں بس جی لکھیے۔ الحمدللہ سورہ اعراف مکمل ہوئی، اور سورہ اعراف کا آخری سبق تو بہت ہی اہم ترین سبق تھا، جس میں درجنوں مسائل آپ نے پڑھے۔ ابھی سورہ انفال کا آج پہلا درس ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4 تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کے قوائف، سبق کا عنوان سورہ انفال کے قوائف، مسائل مال غنیمت اور صفات مؤمنین۔ سورت کے قوائف کیا ہیں سب سے پہلے سمجھ لیجئے۔ سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے۔ ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 8 ہے، اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 88 ہے، یعنی 87 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس صورت میں کل آیات کے بارے میں مفسرین نے 3 باتیں لکھی ہیں، 75، 76 یا 77 ہیں۔ اس سورت کے 10 رکوع ہیں۔ اس سورت میں کل الفاظ 1631 ہیں، اور کل حروف 6294 ہیں۔
زمانہ نزول، سورت کا زمانہ نزول، یہ سورت سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو بدر بھی کہتے ہیں۔ نام کی وجہ تسمیہ، سورت کے نام کی وجہ تسمیہ۔ انفال لفظ پہلی آیت کے اندر موجود ہے، یسألونک عن الانفال۔ انفال جمع ہے نفل کی، اصل میں نفل زیادت کے معنی میں آتا ہے، نفل کا معنی زیادہ، تو نفل بھی اصل سے زائد ہوتا ہے، یعنی فرض سے زائد ہوتے ہیں۔ جب ہم نفل پڑھتے ہیں، نفل روزہ رکھتے ہیں، نفلی صدقہ کرتے ہیں تو اصل سے زائد ہوتے ہیں، نہیں فرض تو نہیں ہے، زائد ہے، تو نفل اصل سے زائد ہوتا ہے۔ اور غنیمت کو بھی نفل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک زائد فضل اور عطیہ ہے۔ ویسے جہاد کے موقع پر باقی فوائد تو ہی ہیں، اصل اجر نفع یہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے، تو غنیمت ایک زائد نفع ہے، ایک عطیہ ہے۔ چونکہ امم سابقہ پہ، امم ماضیہ پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت پہ بطور فضل اور بطور زیادت کے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں میں سے ایک جگہ پر جمع کر کے اکٹھا کر کے سارا مال غنیمت جو کافروں سے حاصل ہوتا تھا، جب کفار سے جنگ ہوئی سارا مال جتنا ان سے حاصل ہوا، ملکوں کے ملک ان کے فتح ہو گئے، سونا چاندی ہیرے جواہرات جتنے جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ رکھ کر ان کو جلا دیا جاتا تھا، رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کے ان کو راکھ کرتی تھی۔ چونکہ وہ لوگ جسمانی طاقت میں، قوت میں، ہمت میں، جسم میں، عمروں میں بہت زائد تھے، محنت اور مشقت کر سکتے تھے، تو ان کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ امت محمدیہ کے لوگوں میں کمزوریاں زیادہ آ گئیں تو اللہ نے مال غنیمت ان کے لیے جائز کر دیا۔ تو غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد میں کفار سے بصورت جنگ حاصل ہو۔ کفار کے ساتھ جنگ ہوئی، جو مال حاصل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور ایک ہوتا ہے مال فی، فا یا حمزہ، فی۔ فی اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے معاہدہ اور صلح کے تحت حاصل ہو جائے، بھی جنگ نہیں ہوتی، جیسے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان سے جو مال حاصل ہوا تھا۔ تو انفال غنیمت کا حکم یہاں پر سورہ انفال میں آ رہا ہے، اور مال فی کا حکم سورہ حشر میں آئے گا، اس کے مسائل سورہ حشر میں آئیں گے۔ اس سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط۔ گزشتہ سورت میں انبیاء کرام کا اپنی قوموں اور امتوں کے مقابلے میں غلبہ اور کامیابی بیان کی گئی تھی، کہ کامیابی اللہ نے انبیاء کو دی ہے۔ اب اس سورت میں زیادہ تر غزوہ بدر کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالی نے تائید غیبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت عطا کی۔ دیکھیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے، ساز و سامان کے لحاظ سے راز صحابہ کرام کیا تھے؟ بے سر و سامان تھے۔ تین 313 افراد تھے،
8 تلواریں ہیں، 6 زیریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور لباس کی یہ حالت، کسی کے پاس ٹوپی ہے، کسی کے پاس پگڑی ہے، کسی کا سر ننگا ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے، کوئی ننگے پاؤں ہے۔ تو گرمی اور دھوپ میں عرب کے سنگلاخوں پہ مقابلہ تھا۔ 1000 لوگ تجربہ کار، اسلحے سے لیس، اور ان کے پاس نیزے، تیر، کمانے، زیریں، فوج، وافر مقدار میں، اونٹ بھی، گھوڑے بھی، خچر بھی، سب کچھ موجود ہے، اور ہیں بھی سارے لڑاکے قسم کے لوگ۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا بدر میں، اور تم کمزور تھے۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، راستہ نہ ملا بھاگتوں کو، یوں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں قریش کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملایا۔ یہ کامیابی تقوی کی برکت سے تھی، توکل کی برکت سے تھی، اس لیے سورت کو توکل اور تقوی اور خوف و خشیت سے شروع کیا، اور پچھلی سورت کا خاتمہ کس پر ہوا تھا؟ خوف اور خشیت پر۔ آگے بات سمجھ رہا، بس جڑ گیا۔ دیکھیں سابقہ صورتوں میں سورت البقرہ میں روح سخن زیادہ تر کس کی طرف تھا؟ یہودیوں کی طرف۔ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ کو مخاطب بنایا گیا۔ ابتدائی سورت سے لے کر 83 نمبر آیت تک عیسائیوں کی تردید کی، اور فرمایا کہ یہ شرک چھوڑ کر ایمان لے آئیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ سورۃ النساء میں اور سورہ مائدہ میں خاص طور پر اہل عرب کو ایمان کی دعوت دی گئی، اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا۔ حلت و حرمت کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، معاشرتی مسائل بھی ساتھ ان میں بیان ہوئے، اور سورہ انعام میں دیگر مسائل و احکام کے ساتھ ساتھ مجوسیوں کا تذکرہ کیا۔ ان کا پایا تخت چونکہ ایران میں تھا، نزول قرآن کے زمانے میں تقریباً آدھی دنیا پہ یہ ایرانی چھائے ہوئے تھے، مجوسی۔ آگ کی پرستش کرتے، 2 الگ الگ معبودوں کے قائل تھے، یزدان اور اہرمن، ایک خیر کا خالق، ایک شر کا خالق۔ یہ ان کے باطل عقائد تھے، ان کا رد کیا سورہ انعام میں۔ پھر سورہ اعراف، اس میں تمام بنی نوع انسان کو خطاب کیا گیا، سب کے سامنے قرآن کریم کی عالمی دعوت اور عالمی پروگرام پیش کیا گیا۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کر کے کچھ انبیاء کی تاریخ کو تفصیلاً بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عالمی پروگرام، عالمی نبی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہل سعادت دعوت کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن اکثریت شیطانی راستے پہ چلتی ہے اور اپنے مشن پہ اڑی رہتی ہے۔ اس لیے آگے 2 صورتیں ذکر کی ہیں، سواد والی صورتیں، سین والی نہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگ اپنے راستے پہ لگے رہیں، کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے، اپنے کام سے کام رکھیں بھائی، کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کسی سے کوئی تعارض نہ کریں، کوئی پنگا نہ لیں، آسان سی بات۔
اور ایمان والوں کو بھی اپنے راستے پر چلتے رہنے دیں. بھئی آپ اپنا کام کریں یا اپنا کام کریں، لگے رہیں. تو کوئی لڑائی ہوگی؟ کوئی لڑائی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مسلمانوں کے کاموں میں نہیں ٹانگ اڑاتے، نہیں انہیں تنگ کرتے، نہیں چھیڑتے، کوئی رکاوٹ نہیں بنتے. ہمیں کوئی تعارض نہیں ہے، لگے رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ باطل اہل حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں اپنے طریقے پر چلنے نہیں دیتے، ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں. جیسے مکہ والے صحابہ اکرام کے خلاف کیا کچھ نہیں کرتے رہے، چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، تنگ کرتے رہے، مار پٹائی کرتے رہے، اہل ایمان کی دعوت کو مٹانے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے، اپنی تمام تر توانائیاں لگاتے رہے. تو ایسے حالات میں جب بھی ایسے حالات ہوں کہ کفار مسلمانوں کو مٹانے کے چکر میں ہوں، ان کے خلاف اپنی توانائیاں لگا رہے ہوں اور ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہوں، انہیں اپنے کام سے کام نہ رکھنے دے رہے ہوں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اہل ایمان پر کیا لازم ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو پھر ایک صورت یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے. بھائی کیا خیال ہے؟ چھوڑ کر بھاگ جائیں. ایک تو یہ ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ بس بیڑ کی طرح مار کھاتے رہیں، مار کھاتے رہیں، وہ ظلم کرتے رہیں، لیکن بھائی لگے رہنے دو ان کو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آگے سے مقابلہ کریں، جواب دیں، سرعام مقابلہ کریں. تو یہی تیسری صورت درست ہے، یاد رکھیے گا. اسلام نہ ظلم کرنے کا حکم دیتا اور نہ ایسے مظلوم بننے کا حکم دیتا ہے کہ حابیل کی طرح بن جاؤ، نہ قابیل بنو نہ حابیل بنو. تو جب کفار اس حد تک دیدہ دلیری کر لیں کہ مسلمانوں کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دیں، اب ان کا حل کیا ہے؟ جہاد. قاتل المشرکین، اور ان کی گردنیں مارنے کا حکم دیا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ حکم آ گیا. اب اگر مسلمان اس پر عمل نہ کریں، سست ہو جائیں، تو پھر وہی حالت ہوگی جو فلسطینیوں کی ہے، پھر وہی حالت ہوگی جو کشمیریوں کی ہے، پھر وہی حالت ہوگی جو اس وقت شام اور برما میں ہے. اور اگر مسلمان اس پر عمل نہ کریں، پھر آج مسجد اقصی جیسے لاوارث نظر آ رہی ہے. مسلمان سو جاتے ہیں جیسے آج کا مسلمان سویا ہوا ہے، بیداری شعور نہیں رہا ہے اس میں، غیر مسلموں کے پروپیگنڈے سے ایسا متاثر ہے، سر اٹھانے کی ہمت نہیں رہی اس میں. آج بے اتفاقی کے ایسا شکار ہو گئے. تو اسی بات کو یہاں پر بیان کیا اور کچھ اصول و ضوابط بیان کیے کہ اقدام اور دفاع دونوں ضروری ہیں. اہل باطل کی لڑائی کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اہل حق کی لڑائی کا مقصد اور ہوتا ہے. کفار جب لڑتے ہیں تو ان کی لڑائی کا مقصد فساد فی الارض ہوتا ہے، اغیار کی املاک پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، ناک لوگوں کا خون بہانا ہوتا ہے. لیکن مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہوتا. مسلمان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہرگز مسلمان کا یہ مقصد نہیں جو کافر کا مقصد ہے. مسلمان کے پیش نظر امن ہے، سلامتی ہے، صلح ہے، معاشرے سے فساد کو اٹھانا ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمات کو بلند کرنا مقصد ہوتا ہے، فساد کرنا مقصد نہیں ہوتا. فساد کی سرکوبی مقصد ہوتی ہے جہاد. غلط منظر کشی کی گئی ہے، غلط تعریف اور غلط تعبیر کی گئی ہے. جو لوگ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، جہاد کا دہشت گردی کے ساتھ اور دہشت گردی کا جہاد کے ساتھ کوئی ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے. دہشت گردی نام ہے فساد فی الارض کا، اور جہاد نام ہے فساد کو مٹانے کا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جہاد سے فساد مٹتا ہے اور دہشت گردی سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال اس صورت میں اس کے اصول و ضوابط بیان کیے، اس لیے کہ اسلام میں یہ پہلا جہاد تھا، یہ پہلا جہاد تھا. تو اسی مناسبت سے
اس صورت کے اندر اس کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ دیکھیں مضامین تو بہت سارے بیان ہوئے اس صورت میں، اس صورت میں مضامین بہت سارے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اگر الگ سے اب مضامین پر ہم بحث کریں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ ایک تو یوں سمجھ لیجئے قانون جنگ، مضامین صورت بتا رہا ہوں۔ قانون جنگ اس صورت میں نازل ہوئے، دشمن کے ساتھ مقابلے کی 13 دفعات اس صورت میں بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر اور اس سے متعلقہ اہم واقعات اس صورت کا موضوع ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کی گئیں، 5 صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ پھر غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے جو خصوصی مدد آئی اس کو بیان کیا گیا۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ مومنین کے قدم جما کے رکھو، ایمان والوں کو کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا حکم دیا، میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پھینکی ہوئی مٹی اللہ نے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کمزوری کو قوت میں بدلا، اور ایمان والوں کو ڈرتے رہنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اور ایمان والوں کو یہ بھی فرمایا خیانت نہ کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو، خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے مال دولت اور اولاد یہ آزمائش ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ کفار مغلوب رہیں گے، اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا، اور مال غنیمت کے مسائل بیان کر دیے۔ کفار کے خلاف تیار رہنے کا حکم دیا کہ کفار کے خلاف ہر وقت اپنی تیاری پوری رکھو، وہ تو اچانک حملہ کر دیں گے۔ اور مومنین اور صبر کرنے والوں کے درجات کا تذکرہ فرمایا۔ بدر کے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے فدیہ کے معاوضے میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی تو ان کے لیے بھی بھلائی ہوگی، اور اگر دوبارہ انہوں نے لڑنے کی کوشش کی اللہ دوبارہ ان کو مسلمانوں کے قابو میں دے دے گا۔ اور صورت آخر میں یہ بات بھی فرما دی کہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال جان سے جہاد کرنے والے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن جو ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہوگی۔
بس اسی پر سورت کو ختم کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد ہجرت کی یہ سچے پکے مومن ہیں، خصوصاً جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ سورت کی پہلی آیت جو آپ نے پڑھی اس کا شان نزول، نمبر 1، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے جری کافر کو قتل کیا، اس سے تلوار بھی چھین لی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ تلوار جس کافر کو میں نے مارا تو اس کو مار کر اس کی تلوار کو میں نے قبضے میں لیا، لہذا یہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ نہ میرے اختیار میں نہ تیرے اختیار میں ہے۔ ترمذی میں بھی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت کی چیز ہے۔ تو حضرت سعد اس پر تھوڑے افسردہ ہوئے اور خیال کیا کہ شاید یہ کسی اور کو مل جائے جو میرے درجے کا نہ ہو، تو میرے لیے تو یہ بات بڑی مایوسی والی ہوگی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، شان نزول کا دوسرا واقعہ، جب مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح دی تو کفار کا بہت سارا مال ہاتھ آیا، تقسیم میں اختلاف ہوا، 2 گروہ بن گئے، ایک جوانوں کا اور ایک معمر حضرات کا، بوڑھوں کا۔ جوانوں کا گروہ یہ کہتا تھا کہ بھائی غنیمت کی اقدار ہمیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ دشمنوں کی گردنیں ہم نے ماری ہیں، بہادری کے جوہر ہم نے دکھائے، شکست انہیں ہم نے دی ہے۔ بوڑھے حضرات کہتے تھے نہیں، ہمیں ملنی چاہیے۔ ہمارا حق بنتا ہے، انتظامات پر مامور ہم تھے، لہذا ہمارا حق بنتے ہیں۔ تو اس طرح آپس میں اختلاف ہو، اور یاد رکھیے گا جب افراد زیادہ ہوں تو اختلاف ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو لڑنے والوں کا یہ خیال تھا کہ مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے، اور جو حضرات خیموں میں کھانا پکانا، کپڑے وغیرہ دھونا، پیچھے ان کی تیاری کرنا، اس کام میں لگے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ پیچھے پشت پناہی کرنے والے ہم تھے، نگرانی کرنے والے ہم تھے، لہذا ہمارا حق ہونا چاہیے۔ تو پھر کہنے لگے چلو بھائی اختلاف کی کیا ضرورت، اللہ کے نبی سے پوچھ لو، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مال غنیمت کس کا، کہ صرف لڑنے والوں کا یا پیچھے جو خدمت پہ مامور تھے، جو اونٹوں گھوڑوں کی حفاظت پر مامور تھے، ہماری پشت پناہی میں لگے ہوئے تھے، کھانے پکانے پر مامور تھے، زخمیوں کی مرہم پٹی میں لگے تھے، ان کا بھی حق بنتے، کس کس کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمت کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، غنیمتیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہیں، ملکیت اللہ کی ہے اور اس کا رسول اس کا نائب ہے، کنٹرول رسول کا ہوگا۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، واصلحوا ذات بینکم، اور درست رکھو آپس کے معاملات کو، اختلاف پیدا نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ مال غنیمت کا کیا کرنا، تفصیل اس کی آگے انشاءاللہ 10ویں پاری کی ابتدا میں ہم پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، وہاں پر اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے کہ 5واں حصہ جو ہوتا ہے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ غرباء، مساکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، وہ وہیں پر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی،
تو بتا دیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یا آپ کے جہاد کا معاوضہ اور اجر نہیں ہے. بھائی جہاد کا معاوضہ اور اجر تو جنت میں ملے گا، یہ مال غنیمت اس کے سامنے کیا چیز ہے. جنت کی تو ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. جنت میں 1 انچ جگہ کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی، 1 انچ جگہ کی. تو یہ مال غنیمت بطور انعام تمہارے اوپر تقسیم ہوں گے، بس بطور استحقاق نہیں. بس آپس میں نزاع سے بچو، تقوی اختیار کرو اور معاملات کو صاف کرو. ظاہری اختلافات کو ختم کر کے دوستی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آؤ، ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، غمخواری کرو. تو چونکہ یہ اختلاف ذرا اعتدال سے آگے نکل گیا تھا تو اس لیے تنبیہ فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست طریقے سے تقسیم فرما کر اختلاف کو ختم کر دیا. یاد رکھیے یہاں پر جو ان ہے، ان کن تم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، یہ شک کے لیے نہیں ہے. صحابہ تو پکے مومن تھے، یہ شک کے لیے نہیں ہے، یہ جذبہ دلانے کے لیے کہ بھائی مومن ہے تو پھر یوں کرو نا، یہ جذبہ اور جوش دلانے کے لیے. آگے مومنین کی کچھ علامات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، دل لرز جاتا ہے. جب قرآن کریم پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لاتے جاتے ہیں تو ایمان بڑھ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پکی بات ہے مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، دل پہ اللہ کی عظمت اور بڑائی طاری ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیتی ہیں. یعنی جتنا قرآن پڑھیں گے، تلاوت ہوگی، ایمان مزید بڑھے گا. تو ایمان جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب ایک آدمی مزید آیتوں پر ایمان لاتا ہے تو اضافہ ہو گیا، پھر اور آیتیں آئیں اس پر ایمان لائے تو اور اضافہ ہو گیا، اور آیتیں آئیں اس پر ایمان لائے تو اور اضافہ ہو گیا. یہ مراد ہے اس سے. اور ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ جب ظاہر ہے ایمان بڑھتے ہے تو نظر غیر اللہ سے ہٹ جاتی ہے نا. تو یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، غیر اللہ سے ان کی نظریں ہٹ جاتی ہیں. اور آداب عبودیت کا طریقہ بھی بتا دیا، آداب عبودیت کا لحاظ رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے رائے خداوندی میں خرچ کرتے ہیں. مذکور و صاف والے لوگ سچے اور پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے جو بغیر محنت اور مشقت کے ملے گی. جی ہاں، جنت میں کھیتی باڑی کرنے کی، کوئی دکان چلانے کی، کوئی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فری میں سب کچھ ملے گا. آخرت میں نوکری شوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مومنین کی 5 صفات یہاں پر بیان کی گئی. 5 صفات. نمبر 1، اللہ کی عظمت اور جلال سے دلوں کا معمور ہونا. نمبر 2، تلاوت قرآن اور سماع قرآن سے ایمان کا بڑھ جانا. اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے کسی کا ایمان نہیں بڑھتا، اس کے اندر شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا، سمجھے ابھی مومن نہیں ہے. نمبر 3، اللہ پہ توکل اور اعتماد، اللہ پہ بھروسہ. آج اس چیز کی ہم میں بہت کمی آ گئی. نمبر 4، آداب عبودیت کی بجا آوری. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو. شریعت نے نماز کا جو طریقہ بتایا اس طرح نماز پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، شرائط اور قیود کی رعایت رکھتے ہوئے. اور نمبر 5، دل کا ہرس، طمع اور بخل سے پاک ہونا. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کوئی ہرس اور بخل نہیں ہے. یہ 5 صفات جمع ہو جائیں تو پھر ایمان کیا ہوتا ہے؟ پکا ہو جاتے. ظاہر ایمان اور بخل جمع نہیں ہوتے. جی ہاں، جب ایمان پکا ہو گیا
تو ایسے پکے اور سچے مومن کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ آج ایمان پکا نہیں ہے، اس لیے ہم ہر کافر سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساری صفات نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی پکا، پکے مومن بھی یہی، اور جنت میں ان کے لیے درجے بھی، بخشش بھی، مغفرت بھی، عمدہ روزی بھی۔ چلیں بس۔